یا علی یا علی۔ الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم أبدا نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي برحمتك يا ارحم الراحمين حق لا اله الا الله محمد رسول الله منبر رسول پر جلوہ فرما علماء اہل سنت مشائخ طریقت شورائے اسلام اور ضلع علی راجپوت کے اس مردم خیز علاقے یعنی بھابرا میں تشریف فرما میرے پیارے مسلمان بھائیوں پردہ نشین ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وبعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقد جاء فی آیت اخرى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وتدوم بتمام الملک الحی القیوم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو او خدا بین او خدا دا مدد۔ اور اردو کا شاعر عرض کرتا ہے بارگاہ غوثیت معاب میں مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر، مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر تکمیل عقیدت غوث سے کرے۔ قدرت ہے یہ عبد القادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ یہاں پہ حاضر ہوں اور اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں یہاں کے جو نوجوان ہیں اور جو چاہنے والے ہیں ان کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور ہمیں بلایا اور اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کا ہمیں موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان کلمات کو قبول فرمائے اور ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔
یہ محفل حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی وہ شخصیت کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، مسلمانوں کا بچہ غوث پاک کو جانتا ہے۔ ہمارے بچپن سے ہمیں یا غوث المدد کہنا سکھایا جاتا ہے، اور اب بھی جب کبھی مشکل آتی ہے تو بنا کے نہیں بلکہ اپنے آپ دل سے نکلتا ہے یا غوث المدد۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کون ہے؟ یہ آپ نے حضرت مولانا شفیق القادری صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں موسم کی سختی دیکھتے ہوئے بس چند ضروری کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کوشش یہی کروں گا کہ کم الفاظ میں زیادہ سمجھنے کی بات آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ آج کل کا زمانہ بھی ایسے ہی ہے کہ آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں اور تقریریں زیادہ کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آج کل تو ہم نے دیکھا کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہر چائے خانہ جو ہے وہ تقریر کا ممبر بنا پڑا۔ ہم صاف بات یہ ہے کہ ہماری زبان صرف اور صرف اہل بیت اطہار کے ذکر کے لیے وقف ہے۔ یہ دو بات ہے، اس میں ہمارا کوئی تقیہ نہیں ہے، ہماری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم زید شہید کی اولاد میدان میں بولتے ہیں، اور میدان میں حق کے ساتھ بولتے ہیں۔ حضور غوث اعظم دستگیر کا ذکر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ سادات کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہمارے باپ ہیں اس لیے کرتے ہیں، اور ہم ان کی حلالی اولاد ہے کہ نہیں؟ جو حلالی اولاد ہوگا وہ ذکر کرے گا کس کا؟ اس کو معلوم ہے اس کا باپ کون ہے۔ 1400 سال پرانا شجرہ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر سید کو معلوم ہے کہ اس کا شجرہ کہاں سے ہوتا ہوا کہاں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم کو بتایا وہ ہم نے لیا، اور وہی ہمارا مسلک ہے۔ میں یہاں پر نہ تو حنفیت کی بات کروں گا، نہ فقہ شافعی کے نکتے بیان کروں گا، نہ کوئی دوسری بات کروں گا۔ میں یہاں پر وہی کہوں گا جو رسول اللہ نے عطا کیا۔ مسئلہ یہی ہوا ہے کہ آج رسول کی بات سب نے چھوڑ دی ہے اور ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ پڑ رہے ہیں۔ صاحب بات بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم پر کس کی بات لازم ہے؟ محمد عربی کی بات ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں نازل فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ تم کو دے اسے لازم پکڑ لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم کو وہ کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کیا حکم دیا ہے تو سنیے، مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم، اور اس مقام پر حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ جب اپنے غلاموں کے ساتھ لوٹ رہے تھے تو ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ نے علیہ السلام اونٹ کے کجاوے منگا کر اور ایک ممبر تیار کیا ہے۔
میں بتا دوں کہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا جو ممبر بنایا گیا خطاب کرنے کے لیے، اور یہ ممبر کس نے بنایا؟ رسول خدا نے بنایا۔ اور یہ ممبر کس کے لیے بنایا؟ ہمارے تمہارے لیے نہیں، علی مرتضیٰ کے لیے، علی مرتضیٰ کے لیے بنایا، کیونکہ علی ان کے پاس استغاثہ لے کے گئے تھے، مشکل حل کرنے کے لیے علی ان کے پاس گئے تھے، تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ ان کے لیے ممبر بنایا، پھر خود کھڑے ہوئے اور علی کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بلایا اور ہاتھ اونچا کیا، اور ہاتھ اونچا کرنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ رسول خدا کے جملے کیا پیارے پیارے، آپ نے ہاتھ نظر اٹھائی آسمان کی طرف اور آپ نے عرض کیا اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ جو علی سے دوست رکھے، محبت کرے تو اس کو اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے جنگ کرے، لفظ جنگ پہ غور فرمائیے، جو علی سے جنگ کرے تو اس سے جنگ کر، سبحان اللہ، جو علی کا دوست ہو وہ تیرا دوست، اور جو علی کا دشمن وہ تیرا دشمن۔ تو یہاں پر ہم لوگ جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہم نے کہا کہ ہم اور کس کا ذکر کریں گے؟ اور کوئی ذکر ہے ہمارے پاس؟ اہل بیت کا ذکر کرنے میں ایک بہت بڑی مصلحت یہ ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ رسول خدا کیسے تھے، تو ہمارے پاس بتانے کے لیے مثال حسن اور حسین ہے، ہمارے پاس بتانے کے لیے مثال ائمہ اطہار اہل بیت کی ہے، ہمارے پاس مثال سیدنا خواجہ اعظم کی ہے، ہمارے پاس مثال سیدنا غوث اعظم کی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اہل بیت نے ہم کو انسانیت کا درس دیا، انسانیت کا درس۔ میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں۔ اہل بیت کے امام جن کا نام ہے حضرت امام زین العابدین، جن کا لقب ہے، نام ہے علی اوسط علیہ السلام، اور آپ بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت امام حسین شہید کربلا کے بیٹے، امام حسین شہید کربلا کے بیٹے حضرت امام زین العابدین سجاد۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو جب آپ کو غسل کرنے کے لیے لے جایا گیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پشت اتھر پر بہت سارے نشانات تھے۔ لوگ امام زین العابدین کے غلام سے پوچھنے لگے کہ صاحب یہ امام کے پشت پر اتنے نشان کیسے ہیں؟ تب غلام نے بتایا کہ امام کا یہ طریقہ تھا کہ ہر رات امام بیت المال سے مال اکٹھا کرتے، بوری میں بھرتے، اپنی پیٹھ پر لاتے، اور رات کی اندھیری میں مدینے کے غربا کے گھر جا کر ان کی چوکھٹ پہ رسد اور کھانے کا سامان چھوڑ کے آتے۔ اللہ اکبر۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ لوگ کسی کو اگر 2 روپے بھی دے دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ سماج میں بیٹھ کے اس کا بخان کیا جائے، لوگ اس کا اعلان کریں، مگر امام زین العابدین علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین جب کسی ضرورت مند کو کچھ دیا کرتے اور وہ اسے قبول کرتا تو امام صاحب فوراً میں کیا فرماتے؟ امام صاحب اس کا ہاتھ چھوٹ دیتے۔ آج کے پیران نظام کو سب سے پہلے ہمیں کو 10 دینا چاہیے امام صاحب سے، کہ جو آج کل ہم سب مشیخیت سے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں باقی سب ہم سے چھوٹے ہیں، نہیں، یہ امام کا کردار نہیں ہے۔ جن کی گدی پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ان کا کردار نہیں ہے۔ امام زین العابدین منگتوں کا ہاتھ تھامتے،
اور ارشاد فرماتے تیرا شکریہ کہ تو نے میرا ہدیہ قبول کر لیا، قیامت کے دن تیرا یہ قبول کرنا میری نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ وہ کردار ہے۔ میں بہت چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بات کو بڑے اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ یہ وہ مثالیں ہیں، یہ وہ کردار ہے اہل بیت اطہار کا، جس کی وجہ سے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا غدیر خم میں، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو تم، میں تھوڑا تصرف کر رہا ہوں ترجمے میں، تو تم فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فرقے۔ لوگ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مدرسوں کے نام پہ الگ بھاگ رہا ہے، کوئی کسی مسجد کے نام پہ الگ بھاگ رہا ہے، کوئی کسی درگاہ کے نام پہ الگ بھاگ رہا ہے، الگ الگ لوگ اپنا اپنا گروپ بنا کر بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہاں پہ آیا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہاں پہ اتنے سلاسل کے لوگ ہیں، لیکن ماشاءاللہ جب سادات کا معاملہ آتا ہے تو سب ایک سی محبت کرتے ہیں۔ یہ اس علاقے کی ایک خاصیت دیکھی جس سے بڑی دلی خوشی ہوئی۔ الحمدللہ اس پر قائم رہیے گا، اس ایکتا کو قائم رکھیے گا۔ تو صاحب جناب والا میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جن کو اگر تم تھامے رہو گے تو فرقوں میں ہرگز نہیں بٹو گے۔ کیا فرمایا؟ ان میں سے ایک چیز ہے قرآن، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز ہے میرے اہل بیت۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے اسی حدیث میں آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں یعلموکم ولا تعلموہم، یہ میرے اہل بیت جو ہیں یہ تم کو سکھائیں گے، تم انہیں گیان مت دو۔ آج کل جو معاملہ ہو رہا ہے ہر ایک گیان پہ جڑ جاتا ہے کے ساتھ، شریعت اسے کہتے ہیں، طریقت اسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن شریعت ہے مولانا اسماعیل صاحب، اور اہل بیت طریقت ہے رسول اللہ کی۔ قرآن اہل بیت یہ دو شریعت اور طریقت ہیں۔ تو اب جو لوگ اہل طریقت ہیں وہ لوگ اہل بیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، جو لوگ اہل شریعت ہیں وہ قرآن کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دو چیزیں ہرگز جدا نہ ہوگی جب تک قیامت نہ آ جائے اور ان دونوں کی ملاقات مجھ سے حوض کوثر پہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، میں آپ لوگوں سے جو یہاں پہ آیا اتنی دور سے چل کے، وہ صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو واٹس ایپ میں اشاعت ہو رہی ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ فیس بک کے اوپر جو دکھایا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو آج سے 14 صدی پہلے، سبحان اللہ، غار ہرا میں، ہرا کے پہاڑ پر گفا میں رسول اللہ کا نازل ہونا شروع ہوا۔ وہ ہے اصلی اسلام۔ اپنے اسلام کو جانو، قرآن کو پڑھنا سیکھو۔ آج ہم بڑے بڑے مسائل میں پڑھے ہوئے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہماری رسمیں یہ ہیں۔ میں کئی بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے اہل طریقت اور اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، طریقت کی بات کرنے سے پہلے آج کل کیا ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ نماز کی شرائط کتنی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں؟
کیا ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ قصر نماز کب فرض ہوتی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ روزہ کن پر فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو شریعت کی عظیمت اور شریعت کی رخصت میں فرق معلوم ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو اخف القبیحتین کا مسئلہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. مسائل ہم کو معلوم نہیں ہے، مسلک کی باتیں ہم چھیڑ کے بیٹھے آتے ہیں. مسائل ہم کو معلوم نہیں. آپ خود سوچیں، آج ماشاءاللہ یہاں پہ سب عاقل و بالغ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے آج کی جنریشن کا نہیں، آنے والی جنریشن کا ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے تو پھر بھی بزرگوں کو دیکھا، ہم نے بزرگی دیکھی ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، مگر آنے والی نسلوں نے ہم جیسوں کو دیکھا ہے. ان کے لیے اسلام کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ کیا ہم ان کو اپنے آپ سے اس جلسے میں ہم جب اٹھیں تو ایک سوال کرتے ہوئے اپنے آپ سے اٹھیں کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو وراثت میں اختلاف دے کے جائیں گے، جھگڑے دے کے جائیں گے، کیا دے کے جائیں گے؟ ہم نے اپنے آنے والی نسل کو فرقوں بھرا اختلاف دیا. دیکھو میں ایک بات صاف عرض کرتا ہوں، اگر کوئی مسلمان گمراہ ہو جائے، مسلمان مطلب جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی مسلمان بھائی تمہارا جو یہ پڑھے گا وہ تمہارا بھائی ہے. سب سے پہلی بات اس بات کو سمجھو، کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ کون ہے آپ کا؟ آپ کا بھائی ہے. جس نے کہا اللہ ایک اور محمد اللہ کے رسول ہے، وہ آپ کا بھائی. اگر وہ گمراہ ہو جائے تو معلوم ہے آپ پہ فرض کیا بنتا ہے؟ آپ پہ فرض یہ نہیں بنتا کہ سٹیج لگا کر عوام کے درمیان اس کا نام لے کر، اس کے گروپ کا نام لے کر آپ اسے بدنام کریں اور اس کے خلاف نفرتیں پھیلائیں. نہیں، آپ کے اوپر ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میرے بھائی ایسا ہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، اور ہمارے نبی نے یہ کرنے کو کہا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، رسول اللہ کی سنت یہ نہیں، رسول اللہ کی اگر تم سیرت پڑھو گے، اہل بیت اطہار کی تم سیرت پڑھو گے، غوث پاک کی زندگی کو دیکھو گے، تو ان حضرات نے کبھی بھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہیں کی. اگر کسی نے ان کے سامنے غلطی کی، جیسے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ تلوار لے کے بھاگے کہ اس کا سب قلم کریں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اسے اپنی ضرورت پوری کرنے دیں. اس کے بعد جب وہ فارغ ہو چکا، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا جاؤ مسجد کو پاک کرو، اور پھر اس شخص اور اس علاقے کو بلایا، اس دیہاتی کو بلایا اور اس کو بتایا کہ سنو، مسجد غلاظت کرنے کی جگہ نہیں، عبادت کرنے کی جگہ ہے. رسول اللہ نے اسے سمجھایا، اچھے سے پیار سے سمجھایا، وہ سمجھ گیا. ایک مرتبہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، بزرگ صحابی تھے، امام حسن امام حسین، وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ صاحب جو ہیں وضو میں ہاتھ دھو رہے ہیں اور کونیاں ان کی جو ہیں ان پر پانی نہیں بہ رہا ہے. تو دونوں آپ حضرات حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم وضو کر کے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، آپ نے ہمارے نانا جان کو دیکھا ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ہم بچے ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا یہ دیکھیے سرکار اسی طرح ہاتھ دھوئے جاتے ہیں نا، یہ دیکھیے حضرت اسی طرح کلڈی کی جاتی ہے نا، یہ دیکھیے حضرت اسی طرح ناک میں پانی داخل کیا جاتا ہے نا، یہ دیکھیے حضرت اسی طرح منہ دھویا جاتا ہے نا، ہاتھ کو کونیوں کے سمیت دھویا جاتا ہے نا. بس یہاں پر وہ پہنچے، ان صحابی نے اپنا ہاتھ دیکھا کہ ان کی کونیاں سوکھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو نظر آئے. کہنے کہ شہزادوں ہم سمجھ گئے، تم ہماری اصلاح کر رہے ہو اور بڑے پیارے ڈھنگ سے اصلاح کر رہے ہو. یہ اہل بیت کا وہ کردار ہے. میں اکثر کہتا ہوں اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے. اسلام کردار سے پھیلا ہے. یہ ہندوستان ہے، یہاں کے والی سبحان اللہ، یہ تو
بڑے بڑے لوگوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا. ملکہ وکٹوریا کے درباریوں میں تبصرہ چھڑا ہندوستان کا تو ملکہ وکٹوریا نے کہا تھا کہ انگریزوں کی حکومت دنیا کے چپے چپے پر ہے. ہم نے بادشاہوں کو دیکھا, ہم نے رانیوں کو راج کرتے دیکھا, مگر ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بیچوں بیچ نہ رانی راج کر رہی ہے نہ راجا راج کر رہا ہے. ایک قوم ہے جو پورے ہندوستان کا راج کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان. ہم لوگ خواجہ صاحب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ الحمدللہ ہم مانتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, مجھ سے لوگ کہتے ہیں حضرت فلانے مولانا صاحب نے, فلانے بزرگ نے فلانی کتاب چھوڑی, فلانے نے فلانا کتاب اور رسالہ لکھا, اور خواجہ صاحب نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں سبحان اللہ. خواجہ صاحب نے یہی کیا کہ اس ملک میں ہم کو عزت سے جینے کے لیے زمین کو ہموار کر دیا ہے کہ نہیں؟ آج ہم لوگ فخر سے کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں, ہم ہندی مسلمان ہیں. اس ملک کو آپ ذرا سوچو, ہم خواجہ صاحب کے ماننے والے, خواجہ صاحب کیا ہندی بولتے تھے؟ ان کی ماتر بھاشا کیا تھی؟ خواجہ صاحب ہندی تو نہیں بولتے تھے, ہے کہ نہیں؟ عربی اور فارسی, فارس کے رہنے والے ہے نا, وہاں سے یہاں پہ آئے, خراسان سے رہنے والے وہاں سے یہاں پہ آئے, فارسی بولتے تھے, عربی بولتے تھے, خواجہ صاحب ہندی نہیں بولتے تھے. اب ذرا مجھے ایک بات کا بہت سکون کے ساتھ جواب دو کہ خواجہ صاحب یہاں پہ آئے, نہ بولی ان کی یہاں کے لوگوں جیسی, نہ پوشاک ان کی یہاں کے لوگوں جیسی, نہ مذہب ان کا یہاں کے لوگوں کے جیسا, نہ خاندان ان کا یہاں کے لوگوں کے جیسا, اور پھر بھی ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا کہ 90 لاکھ ان کے ہاتھ پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. کیسے؟ خواجہ نے کیا کیا؟ خواجہ جادوگر تھے؟ بولو, خواجہ نے ان کو کچھ دم کر کے پھونکا تھا؟ خواجہ نے ان کو کچھ روپیہ پیسہ دیا تھا؟ ارے خواجہ تو اللہ کے فقیر تھے, اللہ کے فقیر تھے. جب آپ کا مثال, آپ کا جسم اٹھا, سبحان اللہ, 6 رجب کو آپ کے حجرے سے ملا, آپ کے ماتھے میں جو لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ما تشرف باللہ, یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کی محبت میں فوت ہوا, سبحان اللہ. آپ کے جسم پر پیرہن ملا تھا, اس پیرہن کا وزن معلوم ہے کتنا تھا؟ اس پیرہن کا وزن تھا 36 سیر, یعنی 45 کلو. کوئی 45 کلو کا کرتا پہنتا ہے؟ معلوم ہے اس کا وزن کیوں اتنا تھا؟ کیونکہ اس میں جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے, اور اتنے پیبند لگے تھے, اتنے پیبند لگے تھے کہ وہ بھاری ہو کر 36 سیر کا ہو گیا. خواجہ صاحب نے کسی کو پیسہ نہیں دیا مسلمان کرنے کے لیے. خواجہ صاحب نے سبحان اللہ کسی کو جھڑکا نہیں, مگر خواجہ صاحب نے ایک کام کیا. کیا کام کیا؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے, اور خواجہ کی ولایت پر جو میرا ایمان ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر کوئی یہاں کا باشندہ آیا ہوگا ان کے پاس, حضور ہمارے گھر چلیے, تو خواجہ نے اسے کافر مشرک دوزخی کہہ کر بھگایا نہیں. کوئی آیا ہوگا, حضور ہمارے یہاں فلاں شخص بیمار ہے, چل کے اس کی عیادت کرائیے, سرکار نے اسے جہنمی مردود کہہ کر بھگایا نہیں, بلکہ رسول اللہ کا کردار مجسم معین الدین اجمیری بن کر اس کے گھر تشریف لے گئے. خواجہ صاحب نے کردار پیش کیا, خواجہ صاحب نے کردار پیش کیا, سامنے والوں کی قسمت میں اللہ نے ایمان لکھ دیا, ہے کہ نہیں؟ سامنے والے جتنے بھی یہاں کے باشندے تھے ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا, توفیق عطا فرمائی, اور خواجہ صاحب کے ذریعے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو گئے. آج ہم لوگ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خواجہ صاحب کو مانتے ہیں, میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ خواجہ صاحب کو مانتے ہیں تو ہم لوگوں کے دل میں نفرت کیوں ہے؟ ہم لوگ
ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ حضرت آج کل مسلمانوں میں فرقوں کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے کہا ہاں مسلمانوں فرقے کی بات تو چھوڑو, آج کل ہم سنیوں میں ہی بہت فرقے ہو گئے, ہم سنیوں کے اندر ہی بہت زیادہ فرقے ہو گئے, ہم ہی لوگ جو ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. ارے بھائی اگر کوئی صاحب کوئی مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والا اگر غلطی کرے تو جب تک وہ زندہ ہے اور جب تک آپ زندہ ہیں آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کی اصلاح کرتے رہے, اس کو سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ بات غلط ہے, یہ بات اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا بھائی. ہم لوگ بھول گئے اس بات. مجھ سے ایک صاحب نے کہا, میں کہیں باہر کے کسی اسلامی ملک میں گیا تھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو مشرف با اسلام کیا. میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ کتنے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا, یہ پوچھئے کہ کتنے مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچایا. ہاں آج ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو فتوے دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. سبحان اللہ, جس کے نبی کہیں, نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں صبح میں اٹھ کے, صبح بستر سے اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 11ویں آئی سرکار غوث پاک کے نام کی دیگ پکائی, غوث پاک کے نام کا توشہ بنایا. 11ویں آئی غوث پاک کے نام کے دیے جلائے. 6ٹھی آئی پتا چلا حضرت السلام علیکم ہم 6ٹھی پہ جا رہے ہیں اجمیر شریف. میں پوچھتا ہوں کس کام کی ایسی جارجہ کی نیاز اور کس کام کا غریب نواز کی بارگاہ میں جانا جب تم وہاں جاؤ جہاں جا کے واپس آؤ اور تمہارے اندر کردار معین الدین نہ ہو, تمہارے اندر کردار معین الدین نہ ہو. تم واپس آؤ اور واپس آ کے اپنے ماں باپ کی توہین کرو, اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاؤ, اپنے گھر والوں کا حق مارو. کیا فائدہ ہے؟ یہ صرف محض رسمیں ہیں. تو میں اپنے بھائیوں سے یہاں پر یہ پیغام لے کے آیا ہوں, میرے بھائی میرے دوست, کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور پوری طرح اسلام میں اسی وقت داخل ہوگے جب ان بزرگوں کی جن کا ہم ذکر کرنے کے لیے محفلیں سجاتے ہیں, یہ روشنی ماشاءاللہ یہاں پہ سجی ہوئی ہے, ان بزرگوں کی شخصیت کو ہم لوگ ان کی سیرت کو اپنے اندر سنبھالیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کوئی کرامت بیان کرنے کا قائل نہیں. کیوں؟ کیونکہ کرامت ان کی ذات کے ساتھ خاص ہے. کیا آپ لوگ مردہ کو زندہ کر سکتے ہو؟ بتائیے, کیا آپ لوگ مردے کو کون ہے مجمع میں کوئی کر سکتا ہے؟ کیا اہل اسٹیج کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندہ کرنا اللہ کے حکم سے, یہ اللہ نے کرامت کس کو بخشی تھی؟ غوث پاک. مگر سچ بول سکتے ہو, سچ بول سکتے ہو ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی اطاعت کر سکتے ہو ہے کہ نہیں؟ جب غوث پاک تعلیم کے لیے نکلے تو ماں نے, وہ کیا واقعہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں, ماں نے 40 اشرفیاں صدری میں سی دی تھی. ڈاکو آئے, قافلے پہ پڑے, پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے نوجوان؟ کہنے لگے ہاں یہ صدری میں 40 اشرفیاں سی ہوئی. کیوں؟ کہنے لگے کمال ہے, تم یہ کیا بتا رہے ہو ان کو, تمہیں اپنی جان بچانا چاہیے. کہا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ مجھے اپنی عاقبت بچانی ہے, میرے رب نے مجھے اپنی عاقبت بچانے کا حکم دیا ہے. عاقبت کبھی بچے گی جب میں اپنے ماں کی بات مانوں گا. اور گھر سے نکلتے وقت ماں نے مجھ سے اور کچھ نہیں کہا تھا, صرف یہ کہا تھا عبد القادر زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. اور ہم ہر تیسری بات ہماری جھوٹ ہوتی ہے, ہر تیسری بات ہم تعویل کرتے ہیں اپنی بات کو ور رکھنے کے لیے, اپنی بات کو منوانے کے لیے. ارے بھائی خاموش ہو جاؤ, اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جاؤ, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خاموش ہو جاؤ. ضروری نہیں ہے ہر شخص مناظر ہو, ہر شخص ڈیبیٹ کرے. ارے بھائی کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دو. یاد رکھو جنت کا دوزخ کا فیصلہ اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. ہم کو نہیں دیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ بھائی فلانا دوزخی ہے فلانا جنتی ہے. نہیں, ہمارے لیے صرف اللہ نے اپنے دین کے احکام کی تبلیغ رکھی. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طریقت کی تعلیمات یہی ہیں کہ تم لوگوں تک حق پہنچاؤ.
سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو یہ چند باتیں تھیں، یہ چند پیغامات تھے جو مجھے آپ حضرات تک پہنچانے ہیں کہ بھائی مرید ہو تو اپنی مرادوں کو سلامت رکھو، اور مراد اسی وقت سلامت رہے گی جب تم نے اگر پیری مریدی کا راستہ چنا ہے تو تمہارے سامنے اللہ کی رضا ہو کہ میں نے جس دامن میں آیا ہوں میں، یا جن بزرگوں کو میں مان رہا ہوں، جس سلسلے میں داخل ہوں، وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے، بلکہ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کھڑے ہونے کا موقع مل جائے کہ ہم جب پیش کیے جائیں تو سرخرو پیش ہوں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب حضرات گرامی، میں بار بار اس بات پر ہر اپنی تقریر میں زور دیتا ہوں کہ مرشدان اعظام کی تعلیمات یہ نہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مرشدوں کے ہاتھ چومو. مرشدان اعظام اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں. مرشدان اعظام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے مرشدوں کے بارگاہ میں اور آستانوں پہ جائیں اور اللہ اکبر اپنے ماں باپ کی بیماری، آزاری، ان کی تکلیف میں ان کی تیمارداری اور ان کا خیال نہ رکھیں. ہم اکثر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اذیت میں تڑپ رہے ہیں اور ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں، ہم بغداد جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا تھا وہ کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا ویوہار کرو. ہم لوگ ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں وہ برعکس ہے اس حکم کے جو قرآن نے دیا، جو رسول خدا نے عطا فرمایا، جو غوث پاک اور خواجہ نے عطا کیا. ہم تمام ان کے برعکس باتیں کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے قادری، ہم سب سے بڑے چشتی، ہم سب سے بڑے سہروردی، ہم سب سے بڑے نقشبندی، ہم سب سے بڑے اشرفی، ہم سب سے بڑے نوری، وغیرہ 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 وغیرہ. ارے بھائی، اسلام پہ عمل کرو پہلے، اس کے بعد اپنی ان نسبتوں پہ ناز کرو. یاد رکھو مرید ہونا یہ واجب نہیں ہے، مگر اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر واجب، لازم و فرض ہے. بس ان چند کلمات کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے ذکر کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہماری زندگی میں جو جو پریشانیاں ہیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غوث آدم رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ان تکلیفوں کو، ان تکالیف کو دور فرمائے اور ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرے اور آخرت میں سرخرو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یا نبی